اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں توحید کا مضمون زیادہ ہے، آخرت کی باتیں زیادہ ہیں، اللہ کے تو اس کائنات میں تصرفات ہیں، اللہ کے علم، یہ سب باتیں زیادہ ہیں تاکہ اللہ کا تعارف ہو اور لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں، کیونکہ مکی صورت ہے یہ۔ تو اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، اپنے علم کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں معبود میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایک اس کا علم کامل ہو اور ایک اس کی قدرت کامل ہو۔ یہ دو چیزیں جس بادشاہ میں ہوتی ہیں وہ صحیح بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنے علم کی بات کرتے ہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے ہر مؤنث نے کیا اٹھایا اپنے پیٹ میں، کیونکہ اس زمانے میں یہ غیب کی بات تھی۔ آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، اس زمانے میں یہ بات ناممکن تھی۔ تو اللہ اپنے علم کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ ہر مؤنث نے کیا اٹھایا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ وما تغیض الارحام، اور رحم کیا کمی کرتا ہے، وما تزداد، اور رحم میں کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچہ ضائع ہوتا ہے تو رحم میں کمی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ماں کو پتہ نہیں چلتا، اور بعض دفعہ جڑواں بچے ہوتے ہیں، رحم میں اضافہ ہوتا ہے، رحم خالی ہوتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ حمل ٹھہر جاتا ہے، ماں باپ کے علم میں نہیں ہوتی یہ بات۔ تو اللہ حمل سے متعلق تمام تصرفات کو جانتا ہے، جو کہ اس زمانے میں جن کا پہچاننا تقریباً ناممکن تھا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے پاس ایک خاص اندازے سے، یعنی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اس کا علم ایسا کامل ہے، اس کا سب پتہ ہے اس کو، اور اس کے پاس یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں کہ کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، یہ سب اندازہ پہلے سے لگایا جا چکا ہے۔ عالم الغیب، اور غیب کو جانتا ہے، والشہادہ، اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے۔ الکبیر، بڑا ہے، المتعال، مرتبے کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ کبیر اور متعال کا تقریباً ایک ہی معنی ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، ان کو دوسری زبانوں میں ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ عربی بہرحال ایک بلیغ زبان ہے، تو اردو میں یہی ہوگا کہ ذات کے لحاظ سے بھی بڑا اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے۔ سواء منکم، برابر ہے، منکم من اسر القول، کہ تم میں سے کوئی شخص بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، یا بات کو ظاہر کرے، ومن ہوا مستخف باللیل، رات کو وہ کہیں چھپ کے بیٹھ جائے، وسارب بالنہار، یا دن کی روشنی میں چلتا پھرے۔ تو یہ سب چیزیں سواء برابر ہیں، یعنی اللہ کے حق میں برابر ہے۔ یہ ایسا علم اس کا کامل ہے کہ تم چھپ کے کوئی کام کرو، اوپنلی کوئی کام کرو، خفیہ باتیں کرو، اعلان کر کے کرو، اللہ کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا علم اس کا کامل ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور اللہ کا اس کائنات کو چلانے کا نظام اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ نے معقبات، باریاں لگائے ہوئے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ معقبات کا مطلب باریاں لگاتے ہیں، ایسے فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر نا کہ فرشتے متعین ہیں۔ من بین یدیہ ومن خلفہ، انسان کے سامنے بھی اور پیچھے بھی، یعنی انسان سے پہلے بھی، یدیہ کا معنی پہلے اور خلفہ کا معنی بعد میں، تو یہ احاطہ کرنے کے لیے نا کہ آگے پیچھے اس کے ایسے فرشتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ صبح کے وقت فرشتے آتے ہیں جو چلے جاتے ہیں، شام کے فرشتے آتے ہیں، جب شام کے آتے ہیں تو صبح والے چلے جاتے ہیں، صبح کے آتے ہیں تو شام والے چلے جاتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں۔ دیکھیں کچھ مادی چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایسی مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی ہے جو ابھی تک جہاں تک انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے، جن کو شیاطین اور جنات کہا جاتا ہے، وہ بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایک الگ نظام، ایک عالم ہے الگ، تو ان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ نے ایسی ہی مخلوق پیدا کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ تو معقبات کا مطلب ان فرشتوں کی باریاں لگتی ہیں، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، ایک جماعت آتی ہے دوسری جاتی ہے، دوسری آتی ہے پہلی جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اور اللہ کی ایک عادت کیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت خود ہی چینج نہ کر لیں۔ یعنی اللہ نے تو حفاظت کا انتظام کیا اور یہ قدرت کے دلائل دیے، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ نعمتیں انسانوں کے ساتھ ہوتی رہتی اور انسان ہمیشہ محفوظ رہتے، لیکن اس محفوظ حالت سے انسان تباہی کی طرف اسی وقت جاتا ہے
اللہ اس کو تباہی کی طرف اسی وقت لے کے جاتا ہے جب انسان خود اپنی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ دلائل میں غور ہی نہیں کرتا، وہ خدا کی نافرمانیوں میں آ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس تباہی کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ یعنی اگرچہ اللہ نے انسانوں کی حفاظت کا بہترین انتظام کیا ہوا ہے، مادی لحاظ سے بھی حفاظت ہو رہی ہے، روحانی لحاظ سے بھی حفاظت ہو رہی ہے، شیاطین سے بھی حفاظت ہو رہی ہے، جراثیم سے حفاظت کا سائنسدان کہتے ہیں الگ سیٹ اپ ہے ہماری باڈی میں، تو زبردست حفاظت کا نظام ہے۔ لیکن جب اللہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے تو یہ تمام حفاظتیں ناکام ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ اور تباہ کب کرتا ہے اس کا پچھلی آیت میں بتا دیا کہ تم جو عافیت کی حالت میں ہو نا، اللہ یہ حالت چینج نہیں کرتا جب تک لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہیں کر لیتے، یعنی خود برائیوں کی طرف جا کے بربادی کا انتظام نہیں کرتے تو اللہ بھی ان کو تباہ نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں اصل مفہوم تو اس آیت کا یہی ہے کہ عافیت والی اچھی زندگی کو برباد کرنا جو اللہ کرتے ہیں تو انسان خود کرتا ہے، اللہ پھر اسی کے کیا ہوا اس کے سامنے لے آتے ہیں۔ تو جو قومیں بھی تباہ برباد ہو رہی ہیں، ترقیوں سے تنزل کی طرف جا رہی ہیں، لے کے تو اللہ جا رہا ہے لیکن انہی کی بدعمالیوں کے سبب لے جا رہا ہے۔ تو اسی آیت کے مفہوم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی بھی انسان کی اپنی محنت سے آتی ہے۔ یعنی کوئی قوم پست ہو، اللہ اس کی حالت کو تبدیل کر کے بلند کر دے تو اللہ یہ کام جب ہی کرتا ہے جب وہ قوم بھی اس کے لیے عملی طور پر آمادہ ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، پھر اللہ اپنی قدرت کے اور دلائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ، کیسے بجلیاں کڑکتی ہیں اور کیسے اللہ کا ایک جلال اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اس بجلی میں خوف بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ بارش ہوگی۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بڑے بڑے پانی سے بوجھل بادل وہ آسمانوں پہ اٹھاتا ہے، کیسے سمندر سے بادل اٹھتے ہیں۔ یہاں انشاء کا لفظ ہے اٹھانے کا، تو اس میں بھی حالانکہ اس وقت عربوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بادل جو ہے زمین سے اٹھ کے بنتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسی بات قرآن نے بیان کی ہے جو سائنس سے ثابت ہو چکی ہے۔ تو انشاء کا مطلب اللہ اٹھاتے ہیں، تو یہ زمین سے پانی اٹھتا ہے، آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور اللہ ان کو اٹھا کے چلاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور یہ تو بادلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تسبیح کا مطلب یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تحمید کا مطلب اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ ساری خوبیاں اس میں ہیں۔ تو روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رات ایک فرشتے کا نام بھی ہے، تو جو بادلوں پر معمور ہے تو فرشتہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوگا۔ اور اگر ہم رات کا لفظی معنی مراد لیتے ہیں تو یہ بزبان حال یہ کائنات اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ بادل جب گرجتے ہیں تو اس میں اللہ کی کبریائی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ایک خشیت جو ہے اس سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، ان بجلیوں کو پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ اپنی قدرت کے یہ کرشمے دکھاتا ہے اور لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اسی بحث میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، اور پھر اس کے حکام کیا ہیں، وہ اپنی قدرت کے نمونے دکھا رہا ہے اور لوگ اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ شدید قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اب اللہ نے اتنے دلائل دینے کے بعد جو مدعا تھا وہ بیان کیا ہے، اسی کے لیے حق دعوت ہے۔ دعوت کا معنی پکارنا، یہاں یعنی حقیقی پکار اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ حقیقی پکار کا لائق وہ ہوتا ہے جو اس پکار کا جواب بھی دے۔ تو تم اگر اللہ کو پکارو گے تو وہ تو تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ معبودوں کو پکارو گے تو آگے اس کی مثال آ رہی ہے کہ اس کا پکارنا بالکل لغو اور باطل ہے، آگے مثال سے اللہ سمجھائیں گے۔ تو جس کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کی دعوت باطل ہے، اور اللہ کو پکارنے کا چونکہ فائدہ ہے لہذا اللہ کی دعوت کیا ہے، وہ حق کا پکارنا ہے۔ تو حق کا پکارنا، جس کا حق ہو اس کو تو پکارا جائے گا، اور جس کو پکارنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو ان معبودوں کو کیوں خدا بنا رکھا ہے۔ لہو دعوت الحق، اس اللہ ہی کے لیے ہے حق کا پکارنا۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں ان کا پکارنا حق کا پکارنا نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ لوگ ان پکارنے والوں کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، اور ان کی مثال ہے سوائے اتنا جواب دے سکتے ہیں، یعنی
آگے مثال تو یہ آ رہی ہے کہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اس مثال سے پتہ چلے گا کہ وہ جواب دینا نہ دینا برابر ہے۔ الا کباسط کفیہ، اس شخص کی طرح کہ جس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلائی ہوئی ہوں الی الماء، پانی کی طرف۔ اب ایک شخص کو پیاس لگ رہی ہے، مثال اللہ نے یوں دی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ شدید پیاس میں پانی مل جائے۔ تو جو معبود کو پکارتے ہیں ان کی بھی بڑی بڑی حاجتیں ہوتی ہیں۔ تو اب ایک شخص کی شدید حاجت ہے پانی مل جائے، اور وہ پانی کے قریب اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے ایسے گڑ گڑانے لگے اور کہ پانی کو پکارنے لگے کہ تو آ جا تو آ جا، تو ساری زندگی پکارتا رہے گا، جذبات اس کے رہیں گے لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بڑی پیاری مثال دی ہے قرآن نے کہ جو معبودوں کو پکارتے ہیں نا بڑی لجاجت کے ساتھ، روتے ہیں دھوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس طرح سے رونے سے اور اس طرح قربانی دینے سے کچھ تو فائدہ ہوگا نا، یہ جو جھوٹا خدا ہے جس کو ہم نے اصل خدا بنایا ہوا ہے، تو شاید تھوڑا بہت تو ہماری مدد کر دے ہمارے رونے کو اور ہماری مجبوری کو دیکھ کے۔ یعنی دیکھیں نا، جو کسی کو پکارتا ہے نا عبادت کے لیے، دعائیں مانگتا ہے، تو دعاؤں میں بعض دفعہ وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے نا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مزاروں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے یار ان مزاروں میں تمہیں کیا ملے گا، وہ کہتے ہیں یار ہمیں جو مصیبت پہنچی ہے نا وہ تمہیں نہیں پہنچی، ہم مجبور ہو کے آ رہے ہیں۔ اور پھر وہاں جا کے بہت روتے دھوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ محنت کرنے کا کچھ تو نتیجہ نکلے گا، کہ ہم مجبور بھی بہت زیادہ ہیں اور محنت بھی بہت کر رہے ہیں، تو کچھ تو رزلٹ ہوگا نا۔ تو اللہ کہتے ہیں جس شخص کو پیاس لگی ہوئی ہو وہ کتنا مجبور ہوتا ہے، اور اتنے اخلاص سے پکار رہا ہو کہ دونوں ہاتھ پانی کی طرف کر کے پکارتا ہو کہ پانی آ جا پانی آ جا، تو کیا کبھی دیکھا کہ پانی آیا؟ کیا کبھی پانی کو ترس آئے گا اس کے اوپر کہ یہ بیچارہ اتنا مجبور ہے، اس پیاس اس کی نہیں بجھی تو یہ مر جائے گا؟ اور دونوں ہاتھ، ویسے تو دعا ایک ہاتھ سے یوں کر کے ہوتی ہے نا، لیکن یہ جوش میں آ کے دونوں ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے، تو کبھی دیکھا کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے؟ قیامت تک پکارتا رہے گا، نہیں پہنچے گا۔ تو تم بھی جتنے بھی مجبور ہو جاؤ، پکارنا تم نے اللہ ہی کو ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا کے تم چیخنا چلانا شروع کر دو اور دونوں ہاتھ پھیلا دو، جیسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے مانگنے والے کو پانی نہیں ملتا، پانی میں خود اتنا شعور نہیں ہے کہ تمہارے منہ تک پہنچ جائے، تو ان بتوں میں بھی اتنا شعور نہیں ہے کہ تمہارے دیکھنے کو، تمہارے گڑ گڑانے سے یہ متاثر ہو کے تمہیں ایک نوالا پہنچا دیں تمہارے حلق میں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے پانی کو ساری زندگی پکارتا رہنے والا، اس کی پکار پر اس کا رزلٹ زیرو ہے، تو اللہ کے سوا جو دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، کتنی ہی مجبوری میں پکاریں اور کتنے ہی اخلاص سے پکاریں، اس کا رزلٹ بھی بالکل زیرو ہوگا۔ تو یہ ہے دعوت حق، کہ اللہ کے لیے حق کا پکارنا، اور باطلوں کے لیے دعوت الباطل ہے، بیکار دعوت ہے جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ بڑی بہترین مثال قرآن نے دی ہے۔ قرآن کہتا ہے الا کباسط کفیہ، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو جو جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں، کفیہ، جنہوں نے اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا رکھا ہو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی ان کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی ایسا ہے ہی نہیں کہ پہنچ جائے، پانی پہنچنے والا ہے ہی نہیں، یہ بات تاکید کے لیے، پہنچ سکتا ہی نہیں ہے، قیامت آ جائے گی پانی نہیں ملے گا ان کو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافر کا پکارنا نہیں ہے مگر بیکار، ضلال بیکار اور لغو کو بھی کہتے ہیں، کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، محنتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ پکارو اس ذات کو جس کے لیے پوری کائنات اس کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ سجدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت میں، کیونکہ ہم جب سر جھکا کے سجدہ کرتے ہیں تو اپنا گویا سر مکمل تسلیم کر دیتے ہیں، مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں پوری کائنات مجھے سجدہ کر رہی ہے، یعنی میرے سامنے سر جھکا کے سجدے میں ہے پوری کائنات، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تو طاقتور تو میں ہوں، تو میں تمہاری فریاد رسی کروں گا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کی سب اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، طوعاً، کچھ خوشی سے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، وَكَرْهًا، اور کچھ زبردستی۔ زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنیا میں ایسی مخلوق بھی ہے جو نہیں چاہتے ہم اللہ کے فرما بردار بنے، لیکن حکم ان پر بھی اللہ کا چل رہا ہے۔ یہاں فرما برداری سے مراد شریعت پہ چلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ جیسے اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہیں تو وہ بیمار ہو جائے گا، اللہ کسی کو موت دینا چاہیں تو وہ مر جائے گا،
اللہ کسی کو رزق دینا چاہیں تو رزق ملے گا، رزق چھیننا چاہیں تو رزق چھین لیں گے۔ اب اس میں کچھ لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں اور کچھ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ کے خوش ہونے اور یا ناراض ہونے سے، طوعاً یا کرہن سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حکم پہ غالب نہیں آتے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں، سجدے میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے، طوعاً کچھ خوشی سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کچھ زبردستی اللہ کے، یعنی ان کا بس چلے تو وہ اللہ کی مرضی کے خلاف چلے، لیکن حکم ان پر بھی اللہ کا چل رہا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور چیزوں کے سائے بھی، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، یعنی چیزیں تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں، ان کے سائے بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ سایہ چونکہ خفیف سی چیز ہوتی ہے نا، اس لیے اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ سایہ بھی جب اللہ چاہتا ہے لمبے کر دیتا ہے، سایوں کو بھی جب اللہ چاہتا ہے مختصر کر دیتا ہے۔ چونکہ یہ سایہ دلیل ہے سورج کی، تو مراد سایہ نہیں، یعنی اس کائنات میں اتنا بڑا تصرف ہے کہ سورج کی کیسی گردشیں اللہ نے متعین کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں سائے لمبے بھی ہوتے ہیں اور سائے مختصر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سایہ اصل میں کنایا کس سے ہے کہ اس نظام کائنات، سورج کے نظام سے، کہ کیسے چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے اللہ سورج کو ڈھلکا دیتا ہے۔ جب زیادہ ڈھلکاتا ہے تو سایہ لمبا ہو جاتا ہے، جب سورج کو بلند کرتا ہے تو سایہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو سورج کی گردشیں بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں سجدہ ہے، جتنے بھی تفسیر سننے والے حضرات ہیں وہ بھی سجدہ کریں، میں بھی سجدہ کروں گا انشاءاللہ۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے نا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تو نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس پہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا حکم ان پہ چل رہا ہوتا ہے، تو ہم خوشی سے تیرے سامنے جھکیں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ نے مشرکین کو عقلی دلائل تو دے دیے کہ دیکھو اس کائنات میں سارا تصرف اللہ کا چل رہا ہے، جن بتوں کو تم پکارتے ہو تو وہ تو پانی کی طرح بے جان ہے، پانی کو پکارنے سے پانی نہیں ملے گا، تو ان بتوں کو پکارنے سے تمہیں پانی کہاں سے ملے گا، اور تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ تو اب یہ ہوتی ہے عقلی دلیل، ایک ہوتی ہے الزامی دلیل کہ خود ان سے بھی کچھ چیزیں آپ پوچھیں گے تو یہ اگلیں گے کہ یہ سارے تصرفات اللہ کے ہیں، تو جب تم خود مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو وہ تمہاری مراد کیوں پوری نہیں کر سکتا، اس کے لیے غیر کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے آپ پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو اب پھر ان سے پوچھئے جب اللہ ہی ہے، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو پھر تم نے ٹھہرا لیا ہے اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست۔ دوست سے مراد یہاں معبود ہے، کیونکہ معبود بھی دوست ہوتا ہے نا، اس سے انسان راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو تم نے کارساز بنا لیا ہے۔ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہے، کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے معبودوں کو تم کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف تم اعتراف کرتے ہو اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، تم مانتے ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، اس کے بعد بھی تم ان کو ہی معبود بنا کے ان کو کیوں پوجتے ہو جو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ تو پھر بھی اگر ان کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو ان روشن دلائل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اور تم اتنے واضح دلائل ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور تم ان سے اندھے بن کے پھر شرک کی طرف جا رہے ہو۔ تو بتاؤ ایک اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تم بینا کیوں نہیں بن جاتے؟ اندھے پن سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی ایک آدمی کو آپشن دیا جائے کہ دنیا میں کچھ نابینا بھی ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کس کیٹیگری میں جانا پسند کریں گے؟ ہر آدمی کہے گا بھائی مجھے آنکھیں چاہیے، کیونکہ آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، نابینا کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں والا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہاں بھی مشرکین کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ تم جب جانتے ہو کہ اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے تو تم جان کر اندھے کیوں بنے ہوئے ہو؟ تم آنکھیں کھول کے کیوں نہیں دیکھتے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، اچھا ان سے کہیے کہ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ دلائل جو ہے ان کی مثال روشنی کی ہے، ان دلائل میں غور کرو گے تو سیدھا راستہ نظر آئے گا، جیسے اندھیروں میں چراغ جل جائے تو راستہ نظر آتا ہے، اور ایک طرف ہے دلائل ہی نہیں ہے تو تمہیں راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تم اندھیروں میں ہو۔ تو اب تم اندھیروں والی زندگی گزارنا اچھا ہے تمہارے لیے یا روشنی والی؟
تو ان دلائل میں اگر تم غور نہیں کرتے تو گمراہی کے اندھیروں میں جاؤ گے. دلائل میں غور کرتے ہو تو راستہ صاف ہے. تو تم خود بتاؤ روشن راستہ اچھا ہے یا اندھیروں والا راستہ اچھا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ. ایک اور انداز سے اللہ توحید کی دلیل دے رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کوئی اللہ جیسی مخلوق پیدا کی ہو؟ کیونکہ قرآن بار بار غور کر رہا ہے اس مخلوق میں. غور کرو، خالق کو پہچانو. پہاڑوں پہ غور کرو، دریاؤں پہ غور کرو. سورت کے شروع میں ہے نا، اس نے انگور پیدا کیا، کھجور پیدا کیا، ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کیا اس نے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے معبودوں نے بھی کچھ پیدا کر لیا ہو، مخلوق بنائی ہو؟ تو تم اب کمپیئر کر رہے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ کچھ بنایا اور ہمارے معبودوں نے یہ کچھ بنایا، تو ہمارے معبودوں نے اچھا کی مخلوق اچھی ہے یا اللہ کی مخلوق اچھی ہے؟ تو اس میں تمہیں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو. جیسے آپ کسی کی قدرت کے قائل ہوتے ہیں نا، تو اس کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں آپ. تو دو بندوں نے دو مختلف چیزیں بنائی، اب آپ کنفیوز ہو رہے ہو یار اس کی چیز زیادہ اچھی ہے یا اس کی چیز زیادہ اچھی. تو اس میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہو نہیں یہ والی زیادہ اچھی ہے، تو یہ جس کو بنانے والا جو کریٹر ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا اس طرح کی تمہیں کوئی کنفیوژن ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہے انہوں نے بھی کچھ بنا دیا ہو، مخلوق بنائی ہو، تو تم اب ان کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق کو کمپیئر کر کے تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یار اللہ کی جو مخلوق ہے وہ زیادہ پاورفل نہیں ہے، اس میں زیادہ کمالات نہیں ہے. اللہ نے تو کھجور، انگور اور یہ سب چیزیں بنائی، لیکن ہمارے معبودوں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ چھمبے کی ہیں. تو اس میں تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے، اس لیے تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اللہ سے مانگے یا معبودوں سے مانگے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ان کا بنایا ہوا کچھ ہے ہی نہیں. بنایا ہوا ہوتا تو یہ بحث ہوتی کہ یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے. جب بنایا ہی نہیں ہے تو ان کو پکارتے کیسے ہو تم؟ تو اللہ فرماتے ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا لیے ہیں، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے اللہ کی خلق جیسی مخلوق بنائی، یعنی انہوں نے پیدا کیا کخلقہ جیسے اللہ نے پیدا کیا. اس طرح کہ انہوں نے بھی کچھ پیدا کر دیا ہے. فتشابہ الخلق، خلق بمانا مخلوق کے ہے. فتشابہ الخلق علیہم، بس ان لوگوں پر وہ مخلوق متشابہ ہو گئی ہے. متشابہ کا مطلب یہ خلط ملط ہو گئی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا اچھا ہے یا ان معبودوں کا بنایا ہوا اچھا بھی کنفیوز ہو گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. یعنی استفہام کا مطلب اللہ نے سوال پوچھا ہے. ظاہر ہے سوال کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا تو سوال کا مقصد سوال نہیں ہوتا بلکہ اس پہ رد ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ایک آدمی آیا آپ سے بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اسے بھیک دیں، زکوٰۃ دیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے. اب کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے یار یہ اتنی بھیک مانگ رہا ہے، دے دینا اس کو، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا سیٹھ کو میں زکوٰۃ دے دوں؟ آپ اس کو یوں کہتے ہیں نا، کیا میں مالدار آدمی کو زکوٰۃ دے دوں؟ تو یہ کیا کا لفظ یہ سوال نہیں ہوتا، یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ بھی یہاں سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں انہوں نے بھی کوئی مخلوق بنا لی ہے؟ ظاہر ہے کسی نے نہیں بنائی. قل اللہ خالق کل شیء، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس نے اس کائنات بنانے میں اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو. تو وہ اکیلا ہے. القہار، اور ہر چیز پر غالب ہے. جب وہ اکیلا بھی ہے، سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، تو لہو دعوت الحق، حق کی پکار بھی اللہ ہی کے لیے ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی کو پکارنا بھی وہ بیکار اور لغو ہے. آگے اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح دلائل دے رہے تھے شرک کے غلط ہونے پر، ان معبودوں کے غلط ہونے پر. دیکھیں ہمیں تعجب ہوتا ہے نا کہ اتنی واضح باتیں سن کر مشرکین ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے. وجہ کیا تھی؟ باپ دادا ان کے پتھروں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو اب ان کی بتوں کی محبت دلوں میں بیٹھ چکی ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں، غالب اسلام ہی آئے گا. وہ کیا خوبصورت مثال دی ہے. اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء. دیکھو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اللہ اس طرح سے حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. کس طرح سے؟ کہ انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فسالت اودیۃ، وادیاں بہنے لگتی ہیں. فاحتمل السیل زبدا رابیہ، جب وادیاں بہتی ہیں
تو جھاگ جو خش و خاشاک ہوتے ہیں نا، کچرا، وہ اچانک اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی جب بارش آتی ہے اور پانی بہنا شروع ہوتا ہے تو سارا گند جو ہے نا کچرے کا وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ ایک مثال ہوئی. ایک اور اللہ مثال دیتے ہیں، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، ان چیزوں میں سے جن پر یہ آگ لگاتے ہیں، آگ کے اندر. یوقدون علیہ کا معنی جن پر یہ جلانے کا عمل کرتے ہیں، فی النار، آگ میں. آگ میں جن چیزوں کو یہ جلاتے ہیں، کون سی چیزیں؟ ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، یعنی زیور کی تلاش میں، او متاعین، یا دیگر سامان کی تلاش میں. وہ کون سی چیز ہوتی ہیں؟ وہ دھاتیں ہوتی ہیں، سونا، چاندی، پیتل وغیرہ. تو ان چیزوں میں بھی زبدن، جھاگ آتا ہے، مثلہ، اسی جیسا. یعنی جھاگ سے مراد ہے کچرا. یعنی جب کوئی بھی چیز یہ لوگ بھٹی میں ڈالتے ہیں زیور بنانے کے لیے، یا تلواریں یا دھاتیں یا برتن وغیرہ بنانے کے لیے، تو ان چیزوں میں بھی زبدن، اوپر کچرا آنا شروع ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، دیکھو اس طرح سے اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. پھر آگے اس کا بیان ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو کچرا ہے نا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ختم ہو جاتا ہے خشک ہو کے، یعنی غائب ہو کے. یہاں خشک سے مراد ہے غائب ہونا، وہ غائب ہو کے چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو پانی ہے، یا اس میں جو اصل جو چیز آپ ڈھالنا چاہ رہے ہیں سونے اور چاندی میں، جو اصل دھات ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ نیچے زمین میں بیٹھ جاتی ہے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بھی دنیا میں ایک مثال ہے نا، کہ جب آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں نا، تو یہ حق کی دعوت کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی. جب تک زمین میں خشکی ہوتی ہے، خش و خاشاک اور کچرا وچرا سب نیچے پڑے رہتے ہیں، گند نیچے رہتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا وہ. لیکن جب ایک سیلاب آتا ہے تو سارا گند اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے. اس سے دیکھنے والا پہلی نظر میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ بارش یا یہ سیلابی ریلا گند بڑھانے کا ذریعہ بن گیا ہے، باطل کو پھیلانے کا ذریعہ بن گیا ہے. حقیقت میں اس نے باطل کو پھیلایا نہیں ہوتا، باطل کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے اوپر لا کے دکھایا ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر وہ سیلاب چلتا رہے تو وہ سارا باطل بالآخر ختم ہو جاتا ہے اور صاف پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں تم جو سونے، چاندی اور پیتل کو پگھلاتے ہو نا، اس کے اندر کتنا کچرا ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. جب آگ کی بھٹی میں وہ جلتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سارا کچرا اوپر آ جاتا ہے، جس سے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کچرا ہی کچرا ہے ہر وقت. حالانکہ وہ کچرا ہوتا، وہ بڑھتا نہیں، وہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے. اور پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے تم اس کو آرام سے پھینک دیتے ہو، اور سارا خالص سونا اور چاندی نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو اسلام کی دعوت بھی جب آئی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل اسلام، سارا باطل جو ہے نا بالآخر مختلف جگہوں سے اکٹھا ہو رہا ہے، اور اکٹھا ہوتے ہوتے اوپر کی طرف آ رہا ہے، امڑ رہا ہے، جس سے تمہیں یہ مایوسی ہونے لگتی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ باطل اور زیادہ پاورفل ہو رہا ہے، اور ہماری دعوت سے باطل کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. تو نہیں، بڑھ نہیں رہا، یہ سارا اکٹھا ہو رہا ہے اور اوپر نظر آ رہا ہے. اندر خالص پانی ہے، خالص دعوت ہے. اس دعوت کو کنٹینیو رکھو، اور سونے اور چاندی کو جلانے کے عمل کو کنٹینیو رکھو، تو یہ سارا کچرا ایک جگہ اکٹھا ہوگا، اور بالآخر وہ سیلابی ریلا اس سارے کچرے کو بہا کے لے جائے گا، اور جو پانی انسانوں کے فائدے کا ہے، شفاف پانی، وہ آخر میں رہ جائے گا. تو اسی طرح اسلام کی دعوت رہ جائے گی، حق غالب آ جائے گا، اور باطل سارا اکٹھا ہو کے بالآخر ایک ہی جو ہے نا زور میں وہ سارا کا سارا باطل ختم ہو جائے گا. تو اس مثال کا حاصل یہ نکلا کہ جب تک حق کی دعوت نہیں آتی، حق اور باطل خلط ملط رہتے ہیں. جیسے پانی میں کچرا بھی ہوتا ہے اور پانی بھی ہوتا ہے، مٹی بھی ہوتی ہے، اور سونے اور چاندی میں کچرا بھی ہوتا ہے، خالص سونا بھی ہوتا ہے. تو یہ سب مل جل کے رہتے ہیں، تو ہمیں باطل کی قوت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب حق آتا ہے تو پھر باطل آہستہ آہستہ سامنے ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، ساری باطل قوتیں متحد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس کی مثال تو ایسے ہے، جب تک بارش کا سیلاب نہیں تھا تو کچرا تو موجود تھا، وہ تو پہلے سے تھا. تو بارش کا پانی ایک دفعہ تو اس کو اوپر لاتا ہے، پھر اس کو ختم کر دیتا ہے. یہاں بھی حق کی دعوت اگر کنٹینیو رہے گی تو باطل کی اس طاقت سے تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باطل بالآخر ایک دفعہ جمع ہوگا، نظر آئے گا، اور بالآخر پھر یہ ایسا غائب ہوگا کہ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو اس لیے تمہیں دین کی دعوت میں پریشان نہیں ہونا، اور اس باطل کے امڑنے کو دیکھ کر تم نے خوف زدہ نہیں ہونا ہے. یہ تو اسی سیلابی ریلے کی طرح ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی،
وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا، توحید کی دعوت کو قبول کیا اور رب کی اطاعت کی، ان کے لیے حسنہ خوشخبریاں ہیں، اچھے ٹھکانے ہیں، یعنی الحیات الحسنہ، اچھی زندگی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اگر ساری دنیا کی دولت اور اس جیسی مزید دولت سمیٹ کو ان کو دے دی جائے، لفتدوا بہ، تو اس دولت کے ذریعے وہ فدیے میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، یعنی اتنا بڑا عذاب ہوگا، وہ کہیں گے ساری دنیا کی دولت لے لو لیکن ہم سے یہ عذاب کسی طرح سے ٹل جائے۔ اولئک لہم سوء الحساب، دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے لیکن عذاب ٹلے گا نہیں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت سخت حساب ہے، برا حساب ہے، حساب کتاب ہی بہت سخت ہوگا، عذاب تو آگے کی چیز ہے۔ ومأواہم جہنم، اور آگے عذاب کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی خلاصہ آسان ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی، اپنا عالم الغیب ہونا ثابت کیا، اپنا معبود برحق ہونا ثابت کیا۔ اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو، نہ تو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، تو ان کی کیا پروڈکٹ ہے جس کو دیکھ کر ان کی عظمت کے تم قائل ہو رہے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں بنایا انہوں نے، اور ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے اللہ نے اس رکوع میں کہ دعوت کے کام سے باطل اگر ابھر رہا ہے تو اس کے ابھرنے کو مت دیکھو۔ اس کی مثال تو اس سیلابی ریلے کی طرح ہے کہ کچرا ہر جگہ ہوتا ہے، پہلے سے ہوتا ہے، وہ بارش کی وجہ سے نہیں آیا ہوتا، بارش کا سیلاب اس کچرے کو اکٹھا کر کے نکال دیتا ہے۔ تو دین کی دعوت بھی اس باطل کو اکٹھا کر کے پھینک دے گی، ختم کر دے گی اس کو۔